وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ طالب علم کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں، پیارے رسول کی نظر میں، شریعت اسلام کی نظر میں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے، صحیح سند کے ساتھ، دیگر اور کتابوں میں اختصار کے ساتھ ہے، مسند احمد میں تفصیلاً ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے چل کر صفوان بن عسال المرادی تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں: السلام علیکم، جئتک لطلب العلم یا رسول اللہ، میں علم کے حصول کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں پیارے رسول۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے رسول کا استقبال، اس کا انداز کیا تھا آپ سنیے۔ آپ نے کہا: مرحبا بطالب العلم، آئیے طالب علم کو خوش آمدید، آپ کا استقبال ہے۔ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے مرحبا بک، آپ کو خوش آمدید، لیکن یہ معاملہ صرف اس انسان تک محدود رہ جاتا۔ لیکن آپ کے اس جملے کی بلاغت مرحبا بطالب العلم، اس کی بلاغت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کہیں کوئی طالب علم حصول علم کی غرض سے تشریف لائے گا تو پیارے رسول کی اس دعا اور استقبال کا وہ مستحق ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں طالب علم کی فضیلت۔ کیا طلب کرنے آئے تھے وہ؟ مجلس جمی ہوئی ہے، پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں: اے پیارے پیغمبر، پوچھنے آیا ہوں کہ مسح کی مدت کیا ہے اگر میں مسافر ہوں اور اپنے موزوں پر مسح کرنا چاہوں، یا اپنے گھر پر ہوں اور موزوں پر مسح کرنا چاہوں، اس کی مدت بتا دیجیے۔ ایک سوال، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا: للمقیم یوم ولیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالی، کہ جو آدمی اپنے گھر میں ہو اور طاہر اور پاک ہو کر باوضو ہو کر اپنے موزے پہن لے تو ایک دن ایک رات تک کی جو نمازیں ہیں وضو کرتے ہوئے ان پر مسح کر لے اور ادا کر لے۔ اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک باطہارت اور باوضو پہننے والے موزے پر انہیں مسح کرنے کی اجازت ہے۔ سوال ایک ہے، دور سے چل کر آئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی تشنگی اور پیاس کو بجھانا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں آگے کیا کہتے ہیں؟ ان طالب العلم لتحفہ الملائکہ، کہ اے طالب علم سنو، فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں کا سائبان آپ کے لیے کرتے ہیں۔ کیسے؟ یرکب بعضهم بعضا حتی یعلو السماء، ایک کے اوپر ایک یہ فرشتے سوار ہوتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور ان تمام کی قطاریں اپنے پروں کا سایہ تمہارے اوپر کرتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں طالب علم۔ تو میں طلبہ عزیز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر دور دراز سے چل کر آنے والا ایک سوال پوچھ کر کے اتنی بڑی فضیلت حاصل کر سکتا ہے تو اے طلبہ عزیز، آپ تو سال بھر کے لیے چل کر آتے ہیں، آپ نے 6 سال اپنے ادارے کو دیا ہے، اپنے اساتذہ کے بیچ آپ نے ماں باپ کو چھوڑنے اور ان کی جدائیگی کی قربانی آپ نے پیش کی ہے، صرف ایک سوال کے لیے نہیں۔ قرآن کی تفاسیر آپ نے پڑھی، آپ نے حدیث اور شروحات اس کی سنی، آپ نے لغات عرب میں مہارت حاصل کی، آپ نے نحو اور صرف کے مضامین پڑھے، آپ نے علوم قرآن اور علوم حدیث سے اپنے دلوں کو منور کیا، آپ نے فقہ اور عقیدہ کے دروس لیے، قابل مبارکباد ہیں آپ۔ فرشتے اللہ کے آپ کے لیے اپنا پر بچھاتے اور آپ پر سائبان کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کتنا عظیم مقام ہے طالب علم کا۔ چاہت ہے ایسی حدیثیں پڑھ کر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر طالب علم بنا کر رکھے۔ میرے بھائیوں، کن عالما او متعلما، انہی زمروں میں شامل ہو جائیے، اور یہ مبارک بادیاں جو پیارے پیغمبر کی زبان سے طالب علم کو ملی ہے، آپ نے جو استقبال کیا ہے، رہتی دنیا تک کے طالب علم اس استقبال رسول کے مستحق، اس دعائے رسول کے مستحق۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم کی حیثیت سے زمرے طلبہ میں ہمارا حشر فرمائے.